کہ آراب جاہلیت کی جب آپ جہالت پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آج یہ بولیں کہ مولانا مثلاً یورپ میں جائیں، مختلف قسم کے زنا ہیں وہاں پر۔ عرب کے یہاں تقریباً 7 سے لے کے 8 زنا ایسے تھے جن کو انسان ممبر سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر گراوٹ کا معاشرہ۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں اگر نبی کو بھیجنا تھا تو روم ایک بہت بڑی سویلائزیشن، ایجپٹ ایک بہت بڑی سویلائزیشن، ایران ایک بہت بڑی سویلائزیشن، لیکن نبوت کو نہ ایران میں بھیجا گیا، نہ مصر میں بھیجا گیا، نہ روم میں بھیجا گیا۔ اس زمانے کے سب سے پست ترین لوگ، غیر مہذب، غیر انسیولائزڈ لوگوں میں رسول خدا کو بھیجا گیا، کیونکہ امام کا کام یہی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے۔ ایک نیٹ ورک جو رسول خدا نے بچھایا، ایک انسان ایمان لاتا ہے، 2 لوگ ایمان لاتے ہیں، وہاں کے غریب ایمان لاتے ہیں، پھر اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں، جنگیں جیت جاتے ہیں، مکے کو فتح کر لیتے ہیں۔ ایسے عرب کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسی کون سی تبدیلی رسول خدا نے لائی کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، بچے رسول خدا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی دولتیں رسول خدا پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے اسی معاشرے میں، اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نواسے کا قاتل بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ معاشرہ جسے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے آل سے، میری اہل بیت سے کیا کرنا؟ مودت کرنا، محبت کرنا۔ صلہ محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر لگائے جاتے ہیں۔ صلہ محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فدق نہیں دیا جاتا۔ صلہ محبت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا۔ مولا حسین کو شہید کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن لاشوں کو پامال کرنا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارنا، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں لانا۔ اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں، مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے کہ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے عناصر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے؟ پھر کیا آج کے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا، میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں 1400 سال کا فاصلہ ہے، میں تو اس سے بھی بدتر بن سکتا ہوں۔ لیکن اس پورے تلاطم میں بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں۔ یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ ایران شیعہ ہے، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں، بغداد میں شیعہ ہیں، آذربائیجان میں شیعہ ہیں۔ یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں۔ وہ کون سی سیکریٹ مینجمنٹ تھی اہل بیت کی، یہ کون سا سیکریٹ نیٹ ورک تھا اہل بیت کا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا۔ امام حسین اور امام محمد باقر میں ایک امام کا فاصلہ ہے۔ اس ایک امام کے فاصلے نے ایک ایسا معاشرہ جو امام حسین کو مار رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کہہ رہا بغضن لبی گلا کاٹ رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو پتھر مار رہا ہے، ایک امام کے فاصلے کے بیچ میں جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو جس بھی مسجد میں جاؤ تو آواز آ رہی ہے قال صادق قال جعفر۔ صرف ایک مسجد میں 1000 کے قریب شاگرد امام محمد باقر کے، 4000 کے قریب شاگرد امام جعفر صادق کے، ایک شاگرد 70 ہزار حدیثوں کا ناقل بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج واقعاً جوان سے پوچھا جائے امام زین العابدین کا تصور کیا آپ کے ذہن میں؟ کانسیپٹ آف امام زین العابدین میرے ذہن میں یہ کہ ایسا امام والعیاذ باللہ بیمار ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی امام ہے اور 24 گھنٹہ وہ روتے تھے بس۔ 20-25 سال اس امام نے ایسا کیا کیا؟ وہ کون سی سیکریٹ کام تھے امام کے کہ جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد مسجدوں میں بیٹھے ہیں۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے امام اٹھائیں،
یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. علم کی کڑیاں ملتی ہیں تو ان سے. صوفیاء کو اٹھائیں کڑیاں امیر المومنین سے. فرقہ زیدیہ، فرقہ اسماعیلیہ جن پہ میں کل کی مجلس میں آؤں گا، یہ ساری لڑیاں نکلی. ان کو تربیت کس نے دی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ایک وہ تربیت تھی جو دشمن کو نظر آتی تھی، ظاہر ہے وہ تربیت دشمن دیکھتا اہل بیت کو روک لیتا. ایک وہ تربیت تھی جو چھپی ہوئی تھی، وہ نہ آپ کو نظر آئے گی نہ مجھے. علماء فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جس پہاڑ پر برف پڑا ہوا ہے، یعنی آدھے پہاڑ پہ برف ہے، آدھے پہاڑ پہ برف نہیں ہے. جو نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس پہ برف پڑا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس کا کب پتہ چلے گا؟ گزرے زمان میں پتہ چلے گا. اس زمانے میں اگر یزید سے پوچھا جاتا کہ تو کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوا، وہ یہ سمجھتا میں کامیاب ہوا. لیکن وقت نے بتایا کہ یزید مرد آباد تھا اور حسین زندہ باد ہے. زندہ